الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام تسلسل سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک درس قرآن کا بہت ہی احسن سلسلہ ہے۔ آدمی کم وقت میں قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ مضامین سے مقصود الہی کا تعین کرنے کے بعد بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، اور اس سے ہم اپنی نہ صرف عملی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں بلکہ اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنے خیالات میں، اپنی کیفیات میں، اپنی طبیعت میں ایک اچھا انقلاب برپا کر سکتے ہیں، اور ایک ایسا مثبت انقلاب برپا کر سکتے ہیں کہ جس کی روشنی میں ہمارے آئندہ زندگی کے معاملات بہت احسن انداز سے طے ہو سکتے ہیں، اور ہم دنیا میں بھی ترقی کر سکتے ہیں، اخروی لحاظ سے بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ ہم قرآن عظیم کے کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات پر باقاعدہ ایک درس قرآن کرتے ہیں، اور اس درس قرآن کی تیاری اوتھینٹک تفاسیر کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ تفاسیر جو مستند تفاسیر ہیں جن پر اہل علم کا ہمیشہ سے اعتماد رہا ہے، اس سے مواد اخذ کر کے آپ کی خدمت میں بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ بلا جھجک جو کچھ ہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اپنے علم پر اعتماد نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر، اور جو ہم محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ بالکل اعتماد کے ساتھ ان باتوں کو آگے بعینی ہی پہنچا سکتے ہیں، کہ کیونکہ یہ ہم نے اپنے پاس سے کی چیزیں وضع نہیں کی ہیں بلکہ مستند تفاسیر میں سے یہ مواد، یہ تمام مضامین اخذ کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا موضوع چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن عظیم میں بہت سی باتیں بیان فرمائی، آپ سے متعلقہ بہت سے واقعات بیان فرمائے، اور یقینی سی بات ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک ہی واقعے کو کئی جگہ ذکر کیا گیا یا مختلف واقعات کا تذکرہ کیا گیا تو وہ ہمارے لیے ہی ہے، اس میں یقیناً بہت سے دروس پوشیدہ ہیں، نصیحتیں ہیں، ان میں ہمارے لیے خیر خواہی کے معاملات رکھے گئے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور و تفکر کریں، اچھی طریقے سے اس کو سمجھیں، اور پھر اس کی ان آیات کے تقاضے کے مطابق کچھ عمل کی سعادت حاصل کریں تو ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ ہم میں تبدیلی آئے گی تو یہ تبدیلی دوسروں کے اندر منتقل ہوگی، کچھ اور افراد الحمدللہ بہتر بنیں گے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے، یہ اچھا اثر معاشرے پر مرتب ہوگا، اور اس طرح یہ اثرات آگے چلتے چلے جائیں گے۔ اگر انسان ایک بہت بڑے انقلاب کا انتظار کرے کہ نہیں جی بہت بڑا انقلاب پیدا ہو جائے پھر میں اس کا حصہ بنوں گا، تو ایسا نہیں ہوا ہے۔ ہمیشہ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، انقلاب کی بنیاد ایک فرد سے ہوئی ہے، ایک سوچ سے ہوئی ہے، ایک فکر سے ہوئی ہے، ایک مخصوص محدود سی جماعت کے ساتھ ہوئی ہے، چند افراد سے ہوئی ہے۔ ہاں پھر اس کا دائرہ کار وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر قافلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ہزارہا لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے معاشرے میں انقلاب واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کو آپ اس کو کسی دیوانے کی بڑھ نہ سمجھیں، کوئی بہت بڑی بڑی باتیں، جی ایک جگہ بیٹھ کر اتنی بڑی بڑا باتیں، یہ تو یعنی حقیقت سے دور باتیں تصور نہ کریں، ان میں بالکل حقیقت پوشیدہ ہے۔ انسان ایک لمحے کے لیے ایک چیز کو اخذ کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، اس پہ غور و تفکر کرتا ہے، اس کی طبیعت میں، اس کی کیفیت میں، اس کی حالت میں مثبت تبدیلی آتی ہے، اور الحمدللہ اس کے اثرات ہم نے بعض اوقات پورے گھر پر دیکھے ہیں۔ اگر ایک ماں کا ذہن بن جاتا ہے، اس کی سوچ بن جاتی ہے، اس کی فکر میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا اثر اس کے بچوں کی تربیت پہ پڑتا ہے۔ اگر 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، ان تمام 3-4 بچوں کی سوچ ماں کی سوچ کے تابع ہو جاتی ہے۔ ماں اچھا فرد بن گئی تو یہ 4 افراد اچھے بن گئے، کل ملا کے 5 ہو گئے۔ اب یہ 5 افراد جب اپنا فیض جاری کریں گے تو لازم سی بات ہے کہ 10 تک پہنچے گا، 15 تک، 20 تک پہنچے گا، پھر وہ 20 اپنا فیض جاری کریں گے تو یہ معاملہ آگے تک بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قطرہ قطرہ ملتا ہے تو دریا بن جاتا ہے۔ ہم بھی اگر کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک علمی سمندر ہوگا، ایک بہت بڑا انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، لوگ دوبارہ قرآن کے قریب آ سکتے ہیں، قرآنی مضامین کا شوق، اس سے شغف، اس سے استفادے کی کوششیں پھر جاری و ساری ہو سکتی ہیں۔ جو قرآن کے ساتھ ہمارے صرف رسمی معاملات رہ گئے ہیں، اس رسم کو چھوڑ کر نہیں تو اس کے انداز کو تبدیل کر کے انسان رسم چھوڑ کر حقیقت کی طرف آئے گا، اور جو اصل قرآن کے نزول کے مقاصد ہیں اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔
تو موسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آپ پہنچے اور آپ اپنے مصر سے تشریف اس لیے لے گئے تھے کہ آپ نے قبطی کو مار دیا تھا۔ شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہوں نے اپنی صاحبزادی سے نکاح کی پیشکش کی، لیکن ساتھ میں گویا کہ یہ مہر مقرر کر دیا کہ آپ 8 سال اور چاہیں تو 10 سال تک ہمارے ساتھ آپ باقاعدہ کام کریں گے، یعنی آپ ہم سے اجرت پر کام کریں گے، گویا کہ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں۔ اور وہ کام یہ تھا کہ آپ کو گھر کے بھی معاملات سنبھالنے تھے، جو باہر کے اکثر معاملات ہوتے ہیں کہ خواتین نہیں کر سکتی، مرد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام جو جانور وغیرہ چرانے کا معاملہ تھا۔ اب اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ باقاعدہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک نوکر رکھ لیتے ہیں، اس کو اجرت دیتے ہیں، مراد آپ کی یہی تھی، کیونکہ اب تو آپ تو داماد تھے، یہ بطور مہر ایک طریقے سے طلب کیا گیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا اور بچی سے آپ کی شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے آپ کا باقاعدہ نکاح ہوا اور آپ نے 8 سال یا 10 سال کی مدت پوری کر لی۔ اس کے بعد اب آپ کو پھر اپنے وطن کی یاد ستائی، اور گویا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الہام ہوتا ہے، ایک طبیعت کی بے قراری اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا شدہ ہوتی ہے کہ جس پر ابھی مزید اور بہت سارے امور کی بنیاد رکھی جانی تھی۔ لہٰذا آپ نے اجازت طلب کی اور اپنی زوجہ کو لے کر آپ روانہ ہوئے۔ راستے میں چلتے ہوئے آپ ایک جگہ راستہ بھٹک گئے، اور راستہ بھٹک کر آپ مقدس وادی طویٰ تھی، اس میں آپ پہنچ گئے۔ سردی بہت زیادہ تھی، زوجہ آپ کی کچھ ان کی طبیعت بھی ناساز تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور ایک روشنی سی نظر آئی۔ تو آپ نے اپنے زوجہ سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں آگ ہے، آپ یہیں ٹھہرے، میں آتا ہوں تاکہ آگ لے کر آئیں اور آپ اس سے ہاتھ وغیرہ تاپیں تو یہ سردی کچھ کم محسوس ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں تک پہنچے، اب وہ اصل میں آگ نہیں تھی بلکہ درخت سے ایک روشنی نکل رہی تھی۔ آپ وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے درخت کو بولنے کی قوت گویائی عطا فرما دی۔ کلام اللہ تعالیٰ کا تھا اور گویا کہ زبان درخت کی استعمال ہو رہی تھی۔ جیسے ہم آیت پڑھیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس رات میں لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل فرمایا۔ اب ہم جملہ تو ہی کہہ رہے ہیں ہم نے نازل فرمایا، تو کیا میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں میں نے نازل کیا؟ نہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن میں بیان اس طرح کر رہا ہوں کہ آپ کو لگے گا میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، لیکن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ بات کو بعینی ہی ذکر کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح درخت نے، جیسے بھی آگے آئے گا کہ اس نے کہا کہ میں تیرا رب ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا، تو درخت نہیں کہہ رہا، اصل میں وہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ تو گویا کہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا اور زبان درخت کی استعمال کی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرما دی گئی، آپ نے وہ چیز سنی، وہیں پر آپ کو معجزے عطا کیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ آپ کی نبوت کا آپ کے سامنے اعلان فرمایا اور حکم فرمایا کہ آپ فرعون کو جا کر تبلیغ کریں، وہ قوم فاسق ہے۔ اور وہیں پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کر دیا جائے تو بہت ہی بہتر ہے، ہارون کو، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ افصح ہے، اس کی سلاست اور روانی زبان کی بہت اچھی ہے۔ یہ پہلے ہماری بات گزر چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بچپنے کی حالت میں ایک دفعہ فرعون کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچ لیا تھا، تو اس احمق نے آپ کے سامنے بطور امتحان، اس نے کہا یہ جان بوجھ کے کھینچی گئی ہے۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی تھی کہ نہیں، بچہ ہے، چھوٹا ہے، ویسے ہی آپ کے گلے میں موتیاں تھیں، اس نے اس کو دیکھ کر ہاتھ بڑھایا، داڑھی ہاتھ میں آگے کھینچ لی۔ تو امتحان یہ رکھا گیا کہ ہیرا رکھا جائے گا اور انگارہ رکھا جائے گا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا، انگارہ اٹھا لیا، تو بس یہ سمجھ لیں کہ ہاں یہ بچہ ہے، واقعی اس نے معصومانہ انداز سے حرکت کی ہے، اور اگر ہیرا اٹھا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا ابھی سے ذہن رکھتا ہے اور یہ وہی بچہ ہے جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس وقت پورا ہم نے بات بیان کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تھا، جس سے آپ کی زبان جل گئی، تھوڑی سی اس میں فرق پیدا ہوا، تو آپ تھوڑا سا بولنے میں ہچکچاہٹ سی محسوس کرتے تھے، یعنی زبان اٹکتی تھی آپ کی۔ اس لیے خاص طور پہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر یہاں ریکویسٹ کی کہ یا رب کریم میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے، وہ بہت ہی افصاح ہے۔ لیکن سورۃ طٰہٰ جب آئے گی تو آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ، اس کی جب ہم آیات پڑھیں گے کہ آپ نے اپنے لیے بھی دعا کی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آخر اس کا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان کی جو اٹکن تھی،
جس کی وجہ سے آپ کی زبان کی سلاست و روانی متاثر ہوتی تھی، اسے ختم فرما دیا تھا، گویا کہ صحت حاصل ہو گئی اور آپ نے جا کر پھر تبلیغ دین فرمائی۔ لیکن ہارون علیہ السلام کا یہاں پر آپ نے خاص طور پہ ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ریکویسٹ کو قبول کر کے ہارون علیہ السلام کو ساتھ جانے کی اجازت مرحمت فرما دی تھی۔ اس پورے پس منظر میں اب آیات دیکھیے، فلما قضا موسیٰ الاجل، پس جب پوری کر لی موسیٰ نے مدت، یعنی وہی جو گھر میں کام کرنے کی مدت تھی 8 سال یا 10 سال پوری کر لی، وسارا بأہلہ، اور آپ اپنی زوجہ کے ساتھ چلے، آنسا من جانب طور نارا، تو آپ نے طور کی جانب، طور پہاڑ کی جانب میں قریب مقدس وادی تھی، اس میں آپ نے آگ کو دیکھا۔ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ آپ تم لوگ یہاں ٹھہرو کہ بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی آتیتکم منہا، شاید میں اسے تم تک لے آؤں، آتیتکم منہا، میں شاید میں لے آؤں تم تک اس میں سے بھی خبر کوئی خبر، او جذوۃ من النار، یا آگ کا کوئی ٹکڑا تمہارے پاس میں لے آتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس میں ہاتھ وغیرہ تاپ لو۔ فلما اتاہا نودی من شاط الوادی الایمنی، پھر جب آپ اس روشنی کے قریب آئے جو حقیقت ایک درخت سے نکل رہی تھی، تو ہم نے ندا کی وادی کی سیدھی جانب کے کنارے سے، فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، درخت میں سے ایک مبارک ٹکڑے میں، یعنی وہ درخت جو تھا کہتے ہیں کہ وہ مختلف قسم کی لکڑیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، بعض نے کہا کہ وہ بڑی بہترین قسم کی لکڑی تھی اور اس لکڑی کے درخت میں سے آواز آ رہی تھی۔ اللہ نے اس کو شجرہ مبارکہ، بقعہ مبارکہ قرار دیا کہ مبارک درخت کے ایک ٹکڑے میں سے ہم نے آواز ندا دی موسیٰ علیہ السلام کو۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو، گویا کہ درخت کی زبان کو استعمال فرمایا، تو درخت نے اللہ کے کلام کی اس انداز سے حکایت کی کہ وہ کلام تو ایسا لگ رہا تھا کہ درخت بول رہا ہے اور درخت کی طرف سے یہ ہے، لیکن اصل میں کلام اللہ تعالیٰ کا تھا۔ یہ اس لیے میں بار بار وضاحت عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت میں حلول کر لیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے بولا تھا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے جنات بعض اوقات انسان پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں اور پھر انسان بول رہا ہوتا ہے لیکن آواز جن کی ہوتی ہے، میں جن ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر ایسا نہیں تھا، معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت کو قوت گویائی عطا فرمائی، لیکن وہ کلام اللہ کا بیان فرما رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اب اس درخت میں سے آواز آ رہی ہے، یعنی یہ کہ اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ یہ فرمانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا فرمانا چاہے تو اس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ آپ ڈال دیں اپنے عصا کو زمین پر، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، بس جب آپ نے ڈال دیا، پس جب آپ نے اس عصا مبارکہ کو دیکھا تو وہ متحرک تھا، كَأَنَّهَا جَانٌ، گویا کہ وہ ایک چھوٹا سانپ تھا۔ جان کہتے ہیں چھوٹے سانپ کو جو تیزی سے حرکت کرتا ہے، تو گویا کہ وہ ایک سانپ تھا۔ تو وَلَّا مُدْبِرًا، تو آپ پیٹھ پھیر کر جلدی سے چلے، وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ پیٹھ نہ پھیریں، آپ یہاں سے نہ جائیں اے موسیٰ، اقبل، آپ واپس تشریف لائیے، وَلَا تَخَفْ، اور بالکل خوف نہ کریں، إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، بے شک آپ امن والوں میں سے ہیں۔ یہ سانپ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا، یہ تو ایک معجزے کا اظہار ہے۔ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ لُقْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ امن والوں میں سے، اور داخل کیجئے اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں۔ موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے تھے، زیادہ گورا رنگ نہیں تھا آپ کا، گندمی رنگ تھا، لیکن چمکتا ہوا رنگ تھا، یعنی جو سیاہی مائل نہیں تھا بلکہ گورے پن کی طرف آپ مائل تھے، لیکن بہرحال گندمی کلر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنا دست مبارک اپنے گریبان کے اندر ڈالیں، تو یہ بغل میں ڈالا کرتے تھے، باہر نکالتے تھے تو ایسا چمکتا تھا کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں، یعنی شعائیں جیسے سورج سے نکل رہی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک معجزہ عطا فرمایا، اور کسی بیماری کے بغیر پھر آپ دوبارہ ڈالتے تھے اور نکالتے تھے تو وہ نارمل حالت میں آ جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں داخل کریں، تخرج بیضاء، تو وہ نکلے گا سفیدی کی حالت میں، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی، بالکل صاف ستھرا آپ کا ہاتھ باہر نکلے گا۔
وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر آپ اس کو ملائیے گا اپنے پہلو کے ساتھ. تو یہ خوف کی وجہ سے جو آپ کیفیت آپ پہ طاری ہو رہی ہے تو آپ اس کو پہلو میں ملائیے گا، آپ سابقہ حالت پر لوٹ آئیں گے. فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، آپ نے فرمایا کہ پس یہ دو نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے، تو آپ جائیے فرعون کی طرف وملئہ اور اس کے قوم کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ ایسی قوم ہے کہ جو فسق و فجور کر رہے ہیں. گویا کہ اب تبلیغ دین کا آپ کے اوپر ایک فریضہ لازم کر دیا گیا کہ اب آپ جائیے اور جا کر تبلیغ دین فرمائیے. آپ کی تربیت مکمل ہو چکی ہے، آپ کو معجزات عطا کر دیے گئے ہیں، کیونکہ جب آپ وہاں پر جائیں گے وہ آپ سے آپ کے رسول ہونے کی، آپ کے نبی ہونے کا کی کوئی نشانی طلب کریں گے. تو ہم نے معجزے بھی دے دیے، کیونکہ نبی پہ لازم ہے کہ جب اس سے کوئی نشانی طلب کی جائے اس کے حق ہونے پر، سچ ہونے پر، تو وہ معجزے کا اظہار کرتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا. گویا کہ تمام اہتمام مکمل ہو چکا ہے، اب آپ جائیے اور تبلیغ دین فرمائیے. قالا، آپ نے عرض کی کہ ربی، اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، بے شک میں نے ان فرعونیوں میں سے ایک جان کو قتل کر دیا تھا. وَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، تو میں خوف کرتا ہوں کہ میں جاؤں گا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور میرا بھائی جو ہارون ہے وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ سلاست و روانی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، زیادہ فصیح ہے. فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً، تو اے اللہ تعالیٰ تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے. گویا کہ انکار نہیں تھا کہ میں جاؤں گا تو مجھے خوف ہے کہ قتل کر دیں گے اس لیے میں تو نہیں جا رہا ہوں، نہیں، مراد یہ ہے کہ میں اگر اکیلا گیا مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے پکڑ لیں گے، تو میرے بھائی کو بطور مددگار میرے ساتھ بھیج دے. یصدقونی، وہ میرا بھائی میری تصدیق کرے گا. انی اخاف ان یکذبون، میں خوف کرتا ہوں کہ جب میں ان کے سامنے کہوں گا کہ میں تیرا نبی ہوں تو وہ میرا انکار کر دیں گے. تو کوئی نہ کوئی میری تصدیق کرنے والا میرے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تابوت میں ڈال کر دریا میں بہا دیے گئے تھے والدہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے، اور فرعون نے آپ کو اٹھا لیا تھا اور جوانی تک اس نے ہی پالا تھا. تو اب انہی کے درمیان موسیٰ علیہ السلام رہے ہیں، اس سے پہلے کوئی نئے مذہب کی بنیاد نہیں رکھی گئی، اس سے پہلے کوئی تبلیغ نہیں کی گئی. اب آپ 10 سال کے لیے باہر گئے، واپس آئے، تو اب آپ یہ دعویٰ کریں گے کہ جی میں نبی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے. تو یقینی سی بات ہے کہ جو تسلسل سے کسی کے ساتھ رہا ہے، جوانی تک ساتھ رہا ہے، اب وہ آ کر ایک نئی بات بول رہا ہے تو وہ کیسے یقین کریں گے؟ وہ تو یہ کہیں گے تم ہمارے درمیانی تو رہے تھے، ہم نے تمہیں پالا، ہم نے تمہیں بڑا کیا ہے اور اتنی جوانی تک پہنچایا، اب تم اچانک ایک نئی چیز لے آئے ہو. تو اس کے لیے کوئی تصدیق کرنے والا بھی چاہیے. تو اب مصدق دو چیزیں ہو گئیں، ایک معجزہ وہ بھی تصدیق کرنے والا تھا، دوسرا آپ کا بھائی. تو قالا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان قریب مضبوط کر دیں گے ہم آپ کے بازو کو آپ کے بھائی کے سبب. اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نبی بنایا، اور پھر آپ گئے اور تبلیغ دین فرمائی. اس پہ ابھی سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں مزید عرض کریں گے. وآخر